تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث اس بات کی چل رہی ہے، اس دعوے کو ثابت کرنے کی چل رہی ہے جو ملا محب اللہ بہاری نے لا یحدو کے اندر کیا کہ اللہ رب العزت اجزائے حقیقیہ سے منزہ ہے، پاک ہے، اس کے اجزائے حقیقیہ نہیں ہو سکتے اور اس کی تحدید حقیقی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس دعوے کو ثابت کرنے کی بات چل رہی ہے جس کا ذمہ ملا حسن نے بحیثیت شارح اٹھایا ہے کہ وہ اپنے ماتن کی کہی ہوئی بات کو حوالوں سے مزین کر کے اس کو ثابت کرے۔ تو اس کے ثابت کرنے کے لیے ایک پروسیجر تھا، ایک یہ ہے نا ویوستھا اور ایک یہ طریقہ تھا کہ پہلے ان اجزاء کو ہے نا باطل کیا جائے کہ جن اجزاء کی صورت میں اجزاء حقیقیہ پائے جاتے ہیں۔ تو حصول اشیاء بانفسہا کے موقف کے اعتبار سے یہ اجزاء حقیقیہ چونکہ اجزاء ذہنیہ اور اجزاء خارجیہ دونوں کی صورت میں پائے جاتے ہیں، تو پہلے یہ بتایا کہ اجزاء خارجیہ اور اجزاء ذہنیہ کے درمیان ہے تلازم، کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کی نفی دوسرے کی نفی کو خود بخود مستلزم ہوتی ہے، ایک کی نفی سے خود بخود دوسرے کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور حصول اشیاء بامثالہا کی صورت میں اجزاء حقیقیہ بعین ہی اجزاء خارجیہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر اجزاء خارجیہ کی نفی سے ڈائریکٹ اجزاء حقیقیہ کی نفی ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کے لیے ملا حسن علیہ الرحمہ نے اپنی طرف سے تحقیقی طور پر دو دلیلیں پیش کی۔ پہلی دلیل کل آپ سن چکے کہ اگر اللہ رب العزت کے لیے اجزاء حقیقیہ تم نے مان لیے، چونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اجزاء حقیقیہ نہیں ہو سکتے، اور اگر ہمارا دعویٰ آپ نہیں مانتے ہو تو اس کی نقیض کو ماننا پڑے گا، اور نقیض یہ ہے کہ اس کے اجزاء حقیقیہ مانو۔ تو تمہارے اعتبار سے اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ رب العزت کے اجزاء حقیقیہ ہیں تو وہ اجزاء حقیقیہ جو ہے وہ اجزاء خارجیہ کی صورت میں ضرور پائے جائیں گے، چاہے حصول اشیاء بعیونہا والا موقف اختیار کرے، چاہے حصول اشیاء بانفسہا والا وہ بامثالہا والا موقف اختیار کرے، دونوں ہی صورتوں میں اجزاء خارجیہ ضرور پائے جائیں گے۔ تو اجزاء حقیقیہ اگر مان لیے تو اجزاء خارجیہ ہوں گے، اگر اجزاء خارجیہ وہ ہوں گے تو وہ علت بنیں گے، اور علت بنیں گے تو باری تعالیٰ کی ذات معلول بنے گی، اور چونکہ معلول مؤخر ہوتا ہے اور جو ہے وہ علت مقدم ہوتی ہے، اور یہ جو تاخر ہوگا یا تو تاخر ذاتی ہوگا یا تاخر ذاتی مع الزمانی ہوگا، دونوں صورتوں میں حدوث ذاتی یا حدوث ذاتی مع الزمانی جو ہے وہ لازم آئے گا، اور حدوث یہ ممکن کو مستلزم ہوتا ہے، تو لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ جس کو آپ نے واجب مانا ہے وہ ممکن ہو جائے تو قلب ماہیت ہو رہا ہے، اور باری تعالیٰ کا جس کو واجب مانا ہے اس کو جو ہے وہ ممکن ماننا یہ جو ہے وہ خلاف مفروض ہے اور جو ہے وہ محال ہے۔ اور یہ محال اس لیے لازم آیا کہ آپ نے اللہ رب العزت کے لیے اجزاء خارجیہ مان لیے، تو اجزاء خارجیہ کا ماننا یہ جو ہے وہ محال کو مستلزم ہونے کی وجہ سے خود محال اور باطل ہوگا، لہٰذا اللہ رب العزت کے لیے اجزاء خارجیہ کا ہونا یہ محال اور باطل ہوا، جس سے واضح انداز میں یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کے لیے اجزاء خارجیہ نہیں ہو سکتے، اجزاء خارجیہ منتفی ہوں گے، اور جب اجزاء خارجیہ منتفی ہوں گے تو حصول اشیاء باعینہا والے مذہب کے اعتبار سے اجزاء خارجیہ کی نفی سے اجزاء ذہنیہ کی نفی ہوگی، اور چونکہ اجزاء حقیقیہ انہی دونوں صورتوں میں پائے جا سکتے تھے، جب اجزاء خارجیہ اجزاء ذہنیہ دونوں منتفی ہوئے تو اجزاء حقیقیہ بھی منتفی ہو گئے، اور ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے لیے اجزاء حقیقیہ نہیں ہو سکتے، اور یہی مطلوب بھی ہے کہ لا یحدو میں اسی بات کا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے لیے اجزاء حقیقیہ نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ اور حصول اشیاء بامثالہا کے اعتبار سے ڈائریکٹ ہو جائے گا کہ اجزاء خارجیہ محال کو مستلزم ہونے کی وجہ سے منتفی ہو گئے، جب اجزاء خارجیہ منتفی ہو گئے تو اجزاء حقیقیہ بعین ہی اجزاء خارجیہ تھے تو اجزاء حقیقیہ بھی منتفی ہو گئے، تو اجزاء حقیقیہ جب منتفی ہو گئے تو ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے لیے اجزاء حقیقیہ نہیں ہو سکتے، یہی لا یحدو کا مفہوم ہے۔ یہ پہلی دلیل تھی جو کل ہم نے بیان کی، آج وہی دلیل ہے، بس اس کی صورت بدلی ہوئی ہے، عبارت بدلی ہوئی ہے، اس کا انداز بدلا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے
کہ ملا حسن فرماتے ہیں کہ دوسری دلیل اجزائے خارجیہ کے بطلان پر یوں پیش کی جا سکتی ہے. چلیں گے وہیں سے جو ہم نے اپنی طرف سے بتایا کہ ہمارا دعویٰ ہے اجزائے حقیقیہ نہیں ہو سکتے. اگر ہمارا دعویٰ تسلیم کر لو تو بات ختم، لا یحد و ثابت. اور اگر تسلیم نہیں کرتے تو لا محالہ تمہیں کہنا پڑے گا اجزائے حقیقیہ ہیں. اور اجزائے حقیقیہ جب مانو گے تو اجزائے خارجیہ لا محالہ آپ کو ماننا پڑیں گے. تو آپ کے کہنے کے اعتبار سے یہ ہوگا آپ کا دعویٰ کہ اللہ رب العزت کے اجزائے خارجیہ ہیں. اگر اجزائے خارجیہ ہوں تو اب ہماری سنیے، ہے نا، اجزائے خارجیہ تمہارے اعتبار سے اگر ہوں اللہ رب العزت کے، تو ایسی صورت میں ہے نا اللہ رب العزت کی ذات جو ہوگی وہ کل ہوگی. کیا ہوگی بیٹا؟ کل. اب ہر ماہیت کی دو حیثیت ہوتی ہے. ایک ماہیت من حیث ہیہ ہیہ ہوتی ہے. ماہیت من حیث ہیہ ہیہ کا مطلب ہوتا ہے قطع نظر وجود سے، قطع نظر تشخص سے، ماہیت محض ماہیت، ہے نا. تو کل کی بھی ماہیت ہوگی، ہے نا. جز پہلے جز ہوتا ہے، جز کی ماہیت جو ہے وہ الگ ہوگی، ہے نا. کل کی ماہیت الگ ہوگی. تو کل کی ماہیت من حیث ہیہ ہیہ قطع نظر وجود سے یہ الگ ہوگی، ہے نا، جو ذات کہلائے گی. ذات کل کی ماہیت من حیث ہیہ ہیہ یہ الگ ہوگی. اس کے جو اجزاء ہیں ان اجزاء کی ماہیت من حیث ہیہ ہیہ، ہے نا، بنا جو ہے وہ وجود کے، قطع نظر جو ہے وہ وجود سے، ہے نا، قطع نظر جو ہے وہ وجود سے، وہ ان اجزاء کی ماہیت جو ہے وہ الگ ہوگی. اسی طریقے سے اس ذات کل کا، ہے نا، وجود جو ہے وہ الگ ہوگا. بھائی وجود سے اتصاف ہوتا ہے نا ماہیت کا، ہے نا، وجود الگ ہوگا. اسی طریقے سے ان اجزاء کا جو ہے وہ وجود الگ ہوگا. تو چار چیزیں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ چار چیزیں. ذات کل من حیث ہیہ ہیہ، ہے نا، ذوات اجزاء من حیث ہیہ ہیہ، ٹھیک ہے. وجود کل من حیث ہیہ ہیہ، وجود اجزاء وجود اجزاء، ہے نا. یہ تو یعنی من حیث ہیہ ہیہ نہیں، اس میں ذات کل من حیث ہیہ ہیہ، ہے نا. ذات کل کی ماہیت من حیث ہیہ ہیہ قطع نظر وجود سے. ذوات اجزاء کی ماہیتیں، ہے نا، قطع نظر وجود سے من حیث ہیہ ہیہ. اب وجود کل اور وجود اجزاء، ٹھیک ہے، یہ چار چیزیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کل اپنے وجود میں محتاج کس کا ہوتا ہے؟ بولو بیٹا، وجود کا محتاج ہوگا. بولو بیٹا، کس کا محتاج ہوگا؟ وجود کا محتاج ہوگا. لیکن چونکہ یہ کل وہ ہے جو ان اجزاء سے بن کر کے، ہے نا، تیار ہوا ہے، تو یہ ذات کل جو قطع نظر وجود سے ہے، معرہ ہے، معرہ عن الوجود ہے، یہ اپنے وجود میں محتاج ہوگی، بالذات محتاج ہوگی کس کی؟ ہے نا، اجزاء کے وجود کی. کس کی محتاج ہوگی بیٹا؟ اجزاء کے وجود کی محتاج ہوگی. وجود کی جو ہے وہ سیدھے طور پہ یوں کہہ لو کہ ذات کل، ہے نا، من حیث ہیہ ہیہ، یہ اپنے وجود میں محتاج ہوگی اجزاء کی یا اجزاء کے وجود کی. محتاج ہوگی کہ نہیں؟ اب یہ بتاؤ ذرا بیٹا کہ انسان جس کا محتاج ہوتا ہے اس چیز کا کیا وہ مالک ہوتا ہے یا وہ چیز اس سے دور ہوتی ہے؟ کس چیز کا محتاج ہوتا ہے؟ جس چیز کا محتاج ہوا وہ چیز کیا ہوئی؟ محتاج الیہ، ہے نا. تو محتاج الیہ جو چیز ہوتی ہے نا، وہ محتاج کے پاس نہیں ہوتی. اگر پاس ہو تو تحصیل حاصل ہوگا. محتاجی کب ہوگی؟ جبکہ وہ چیز نہ ہو. میں 10 روپے کا محتاج ہوں تو یہ احتیاج کب ہوگی؟ جب میرے پاس 10 روپے نہ ہو، میں 10 روپے سے عاری ہوں، 10 روپے کا فاقد ہوں، 10 روپے میرے پاس سے مفقود ہو گئے ہوں، تب کہوں گا 10 روپے کا محتاج ہوں. تو اسی ضابطے کی روشنی میں اب سنیے، ذات کل جب من حیث ہیہ ہیہ قطع نظر وجود سے، ہے نا، وجود کی محتاج ہوئی تو وجود محتاج الیہ ہوا اور ذات کل جو ہے وہ محتاج ہوئی. اور ضابطہ یہ ہے کہ شے محتاج الیہ، ہے نا، جو ہوتی ہے محتاج اس کا فاقد ہوتا ہے، یعنی محتاج کے پاس وہ شے نہیں ہوتی ہے. آسان لفظوں میں کہہ لو کہ وہ محتاج سے مفقود ہوتی ہے، معدوم ہوتی ہے.
होती है कि नहीं होती? बोलो बेटा है? तो जब आपने कहा कि उसके अज्जाए खारजिया हैं, तो अज्जाए खारजिया के मानने की सूरत में लाजिम आएगा कि जाते कुल ये मिन हैसो हिया है ना, अपने वजूद में मोहताज हो जाए अज्जा के वजूद की। तो ऐसी सूरत में लाजिम आएगा कि बारी ताला का एक जमाना वो था कि जिसमें वजूद से वजूद मफकूद था, वजूद उसके पास नहीं था, वजूद से वो मुअर्रा था, वजूद से वो खाली था, और वजूद से जो मुअर्रा हो, वजूद से जो खाली हो, उसको मादूम कहते हैं, उसको मौजूद नहीं कहते। तो लाजिम आएगा कि बारी ताला एक जमाने में मादूम था, और मादूम होने के बाद फिर वजूद में आया, और मादूम होने के बाद जो वजूद में आता है उसे मुमकिन कहते हैं, उसे वाजिब नहीं कहते। वाजिब वो होता है कि जो अदम को कभी भी जिसने कबूल न किया हो और ना कभी अदम को कबूल कर सकता हो। यानी वाजिब वो होता है जो अजली होता है और अबदी होता है, जो हमेशा से होता है और हमेशा रहने वाला होता है। अदम कभी भी ना तो अदमे लाहिक उस पर अदमे लाहिक से वो मुत्तसिफ हो सकता है, और ना ही अदमे साबिक से वो मुत्तसिफ हो सकता है। अजली का मतलब जिस पर कभी भी अदम तारी ना हुआ हो, अबदी का मतलब जिस पर कभी भी अदम तारी ना हो सके, है ना। तो ये वाजिब की तारीफ है। वाजिब की हकीकत जो है वो बदल रही है, और वाजिब का मुमकिन होना ये जो है वो मुहाल और बातिल है। और ये मुहाल और बातिल इसलिए लाजिम आ रहा है कि आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अज्जाए खारजिया का कौल कर दिया, तो पता चला अज्जाए खारजिया का कौल ये जो है वो एक मुहाल और बातिल को मुस्तलजिम है, और जो मुहाल और बातिल को मुस्तलजिम हो वो खुद जो है वो मुहाल और बातिल होता है। तो पता चला कि अज्जाए खारजिया का होना मुहाल और बातिल है। जब अज्जाए खारजिया का होना मुहाल और बातिल हो गया तो अज्जाए ज़हनिया भी मुंतफी हो गए, अज्जाए हकीकिया भी जो है वो मुंतफी हो गए। और अज्जाए हकीकिया जब मुंतफी हो गए तो हमारा दावा साबित हो गया। हमारा दावा भी तो जनाब यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज्जाए हकीकिया नहीं हो सकते। समझ में आया? चलो देखो अब तफसील सुनो। मैंने बहुत आसान अंदाज में दलील बयान कर दी। मेरी इसी बयान करता दलील को याद कर लेना, इबारत की चूचा अब देख लेना। वह इबारत उखरा, और दूसरी इबारत में यानी दलील का दूसरा अंदाज, दलील का मरकजी मफहूम जो है वो एक ही है पहले वाले की तरह, अलबत्ता अंदाज कुछ बदल दिया है ना। मफहूम क्यों है एक? कहते कि जो है वो ये भी मुंतही हो रहा है ना, वाजिब के मुमकिन होने पर, जैसा कि पहली दलील का हासिल यही था कि वाजिब मुमकिन बन रहा था उसमें, ठीक है, इसमें भी यही हो रहा है, बस इसका तरीका जो है वो मुख्तलिफ है। वो क्या है? दूसरी इबारत ये है कि तुम्हें इख्तियार है कि अन तक़ूल फी बयानिल मतलूब, मतलूब की वजाहत में, मतलूब की दलील में ये कह सकते हो। मतलूब क्या है? अज्जाए हकीकिया नहीं है, इसको साबित करना, इसकी दलील है ना ये है कि अन्नल वाजिब ताला, के वाजिब ताला लौ कानत लहू अज्जा, अगर उसके अज्जा हो तो यकूनु बिहस्बे ज़ाती ही, तो वाजिब ताला अपनी जात के एतबार से मोहताज होगा इला नफ्से ज़वात तिलकल अज्जा, उन अज्जा की नफ्से ज़वात का, है ना। अज्जा का भी जो है वो वजूद होगा अलग और जात होगी अलग। तो नफ्से जात इनकी भी होगी जिस तरह नफ्से जात कुल की है ना। चार चीजें मैंने बता दी। वबे हस्बे वजूदी ही, और अपने वजूद के एतबार से मोहताज होगा अज्जा के वजूद का, है ना। यानी उस मरहले में जहां पर सिर्फ जो है वो जात है तो वहां पर जो है वो अज्जा की जात का मोहताज होगा कतई नजर उनके वजूद से, और जब जो है वो वजूद का पैरहन पहन लेंगे वो अज्जा, तो वजूद के एतबार से मोहताज होगा अज्जा के वजूद का। समझ में आया? ये होगा। अच्छा, कमा हुआ शानु जाती व जाती, शानु जाती व जाती, जैसा कि जात और जात की शान यही है। जात और जाती, जात कहते हैं कुल को और जाती कहते हैं उसी के जुज को जिससे वो कुल तैयार हुआ है। कि जात जो है वो जाती की मोहताज होती है, यानी कुल जुज का मोहताज होता है। बस इबारत बदल दी, परेशान मत होना कि जात और जाती कौन सी जिन का नाम है। बस इसको यूं कह लो कि कुल जो है वो, जैसा कि कुल और जुज की जो है वो शान यही है, उनका रिश्ता यही है कि जो है वो कुल जुज का मोहताज होता है। समझे? इसको आसान लफ्जों में हमने बता दिया। बाकी जो है वो मंतकी मुशगाफियां मजीद जो है वो और देख लेना बड़ी बड़ी किताबों में, हवाशी है ना।
آسان لفظوں میں بتا دیا. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ کتاب جو ہے وہ آپ سمجھ لیں آسان انداز میں, زیادہ مشغافیوں کے عادی نہیں ہے اپنا بیٹا. وَبَيَّنَّاهُ عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي, اور ہم نے تحقیقی طور پر اس کو یعنی ذات اور ذاتی کا معاملہ کیا ہے, کیا اس کی جو ہے وہ حقیقت ہے, بہت ہی غامض اور تحقیقی انداز میں بعض حواشی میں بیان کر دیا ہے. وہ حاشیہ یہاں پر منقول ہے, اس کو دیکھ لینا, لیکن اس کو دیکھو گے تو جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ ذہن سے نکل جائے گی. اس لیے دیکھنا مت, جب جو ہے وہ باصلاحیت بہت ہو جاؤ, جم جائے ذہن میں, تب جو ہے وہ دیکھ لینا, ہے نا. آسان لفظوں میں یہی سمجھنا کہ کل اور جز کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کل جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے نا جز کا. بس اتنا سمجھ لینا. سمجھ میں آیا؟ چلو یہاں تک یہ بیچ کی جو ہے وہ بات تھی. بس بیچ میں کچھ چیزیں یہ گھسا دیتے ہیں, اسی سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں ملا حسن بہت جو ہے وہ سخت ہے نا. یہ بیچ کی باتیں سخت کر دیتی ہیں بیٹا. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں تو وہیں بیچ میں یہ کچھ نہ کچھ آ جاتی ہیں باتیں ایسی جس سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. تسلسل برقرار رکھو کہ اگر اللہ رب العزت کے لیے اجزا ہو تو ان اجزاء کی ذات ہوگی اور ان اجزاء کا وجود ہوگا, تو اسی طرح جو ہے وہ کل کی بھی نفس ذات الگ ہوگی اور کل کا وجود بھی الگ ہوگا. تو باری تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نفس ذوات اجزاء کی محتاج ہوگی ذاتی طور پر, اور وجود کے اعتبار سے باری تعالیٰ کی ذات کا وجود اجزاء کے وجود کا محتاج ہوگا. یعنی ذات بھی محتاج ہوگی, ذات کل بھی محتاج ہوگی ذات ذوات اجزاء کی, اور وجود کل بھی محتاج ہوگا وجود اجزاء کا. تو اب کئی چیزیں ہوئی, اب دو کو ہٹا دو, صرف دو کو رکھو کہ باری تعالیٰ کی ذات یہ محتاج ہوگی وجود اجزاء کی. کس کی محتاج ہوگی بیٹا؟ وجود اجزاء کی. تو وجود اجزاء یعنی اجزاء کو بھی ہٹا دو, وجود کی محتاج ہوگی. یہ کر لو, باری تعالیٰ کی ذات محتاج ہوگی کس کی؟ وجود کی. تو وجود جو ہے یہ کیا ہوگا بیٹا؟ محتاج ہے, اور ذات کیا ہوگی؟ محتاج. اب ضابطہ سنو. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فیکون الواجب تعالی, تو اس صورت میں جبکہ وہ محتاج ہو گئی تو اس صورت میں واجب تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے عاریًا عن الوجود, وجود سے عاری ہوگا. یعنی ذات من حیث ہی یا قطع نظر وجود سے اس مرحلے میں ذات باری تعالی جو ہے یہ عاری ہوگا وجود سے, وجود سے خالی ہوگا. جو وجود سے عاری ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معدوم کہتے ہیں. سنو فإن, اب اس کی دلیل, ابھی بیچ میں دلیل گھسا دی, تسلسل ختم ہو گیا. بیچ میں دلیل کس کی ہے؟ یہ کہ باری تعالی جب وجود کا محتاج ہے تو باری تعالی کی ذات وجود سے عاری ہو گئی, ایک دعویٰ ہو گیا. دلیل کا یہ ایک مقدمہ ہے جو اپنے اندر دعویٰ رکھتا ہے, تو اس کو دلیل سے ثابت کرو کیسے جو ہے وہ وجود سے عاری ہو گئی. تو وہ ضابطے سے ثابت کیا. دلیل جو ہے وہ ضابطے کو بنایا. ضابطہ کیا ہے کہ وصف محتاج الیہ ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ محتاج کے پاس وہ احتیاج کے وقت میں ہے نا مفقود ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے, اس کے پاس ہوتا نہیں ہے. یہ ایک ضابطہ ہے. تو وہ ضابطہ بتا رہے ہیں فإن المحتاج إلى شيء آخر, اس لیے کہ وہ چیز جو دوسری چیز کی محتاج ہو, ولو کان جزءا, اگرچہ وہ دوسری چیز جز ہی کیوں نہ ہو, شے محتاج لے جز ہی کیوں نہ ہو, ہے نا. یہ عموم بتایا, صرف جو ہے وہ محتاج. تو یکون فاقدن, تو وہ محتاج, یہ ولو کانا جزن, یہ جو ہے وہ جملہ معترضہ آ گیا. یہاں سے سنیے, اس لیے کہ وہ شے جو دوسری شے کی محتاج ہوتی ہے تو وہ شے محتاج ہے نا فاقد ہوتی ہے اس وصف کی جس میں وہ محتاج ہے. یعنی محتاج الیہ کی فاقد ہوتی ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ وصف محتاج الیہ مفقود ہوتا ہے اس سے. آسان ہماری ہندی کی چندی میں یہ سن لو کہ انسان جس کا محتاج ہوتا ہے جس چیز کا, وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہوتی, اس کے پاس نہیں ہوتی, اس سے وہ خالی ہوتا ہے. سیدھے سن لو, ہے نا. تو اب وہیں پر آئیے کہ وہاں پر کیا چلا تھا کہ ذات باری تعالی من حیث ہی یہ وجود کی محتاج ہے, اور ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کا انسان محتاج ہوتا ہے, جس چیز کی شے محتاج ہوتی ہے, وہ محتاج الیہ سے خالی ہوتا ہے. تو لازمی مطلب یہ نکلا کہ باری تعالی ایک مرحلے میں من حیث ہی یا اپنی ذات کے اعتبار سے وجود سے عاری ہے. اتنا ثابت ہو گیا, اور یہی ثابت کرنا. اب آئیے
وجود سے جو عاری ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے معدوم کہتے ہیں. اور بعد میں وہ وجود میں آیا, یعنی پردہ عدم سے ہے نا معرض وجود میں جو ہے وہ آیا, اور پردہ عدم سے جو وادی وجود میں آتا ہے اس کو ممکن کہتے ہیں, اس کو واجب نہیں کہتے. سنیے, وفقدان الوجود هو العدم, اور وجود کا فقدان ہی تو عدم ہے, اسی کو عدم کہتے ہیں. فیکون الواجب تعالی بالنظر الی ذاتہ, تو واجب تعالی اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے نا من حیث ذات, ہے نا من حیث ذات قطع نظر وجود سے اس حیثیت سے معدوم ہو جائے گا. وہذا ینافی معنی الوجوب الذاتی, اور یہ وجوب ذاتی کے معنی کے منافی ہے. ہم نے اللہ رب العزت کو واجب مانا ہے وجوب ذاتی کے اعتبار سے کہ وہ ذاتن اور وصفن اللہ رب العزت جو ہے وہ واجب ہے, واجب الوجود ہے نا, واجب ہے وہ, ہے نا. فإنہ, کہتے کہ کیسے منافی ہے, تو کہتے کہ تعریف دیکھ لو گے, ہاتھ کنگن کو عارسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا, بھائی جو ہے وہ تعریف دیکھ لو, واجب کی تعریف کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ واجب کی تعریف یہ ہے فإنہ عبارۃ عما لا يقبل العدم لذاتہ تعالی, کہتے ہیں کہ جو ہے وہ واجب وہ ہوتا ہے جو عدم کو ہے نا بالذات قبول نہ کرے. واجب ذاتی وہ ہوتا ہے, وجوب ذاتی وہ ہوتا ہے کہ جو بالذات عدم کو قبول نہ کرے, ہے نا. اور یہاں پر بالذات عدم کو قبول کر رہا ہے نا, تو بالذات جب عدم کو قبول کر رہا ہے تو یہ جو ہے وہ خلاف مفروض ہوا کہ جس کو آپ واجب مان کر کے چلے تھے تو وہ جو ہے وہ ممکن ہو گیا. اب یہ سوال کہ چلو یہ لازم آیا, اس سے فرق کیا پڑا, تو کہتے ہیں فرق اب ہم سے سنیے, ملا حسن کی سن لیے, ملا سلیم سے فرق سن لیجیے. وہ یہ فرق, اب یہاں سے چلو اللہ رب العزت کے لیے اگر اجزا مانے تو وہ اجزا ہے نا وہ باری تعالی جو ہے وہ ہے نا محتاج ہو جائے گا ان اجزا کا, ہے نا, ذات کے اعتبار سے ذات اجزا کا, وجود کے اعتبار سے وجود اجزا کا. لا محالہ, یہ آسان لفظوں میں یوں کہہ لو کہ اللہ رب العزت اپنے وجود میں ہے نا من حیث ذات یہ محتاج ہو جائے گا ہے نا اجزا کے وجود کا, اور جو اجزا کے وجود کا محتاج ہو تو وجود سے وہ عاری ہوگا, تو اللہ رب العزت وجود سے عاری ہوگا. جو عاری ہو اسے معدوم کہتے ہیں, اور جو معدوم ہونے کے بعد وجود میں آئے اسے جو ہے وہ ممکن کہتے ہیں. جس پر عدم طاری ہو سکتا ہو اسے ممکن کہتے ہیں. تو باری تعالی ممکن ہو گیا. یہاں تک تو بات ملا حسن کی ہو گئی. اب آگے سنیے, اب اصل جو ہے وہ طوفان کہاں برپا ہوا, اصل طوفان یہاں پر برپا ہوا کہ جس کو تم نے واجب مانا تھا وہ ممکن ہو گیا, اور خلاف مفروض جو ہے وہ لازم آیا, اور واجب کا ممکن ہونا, واجب کا جو ہے وہ قلب ماہیت کا ہونا واجب کے اندر, یہ جو ہے وہ محال اور باطل ہے. اور یہ محال اور باطل اس لیے لازم آیا ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے لیے اجزائے خارجیہ جو ہے وہ مان لیے, تو اجزائے خارجیہ کا قول ایک محال اور باطل کو مستلزم ہونے کی وجہ سے محال اور باطل ہے. تو اللہ رب العزت کے اجزائے خارجیہ محال اور باطل ہوئے, منتفی ہو گئے. جب اجزائے خارجیہ منتفی ہو گئے تو اجزائے ذہنیہ بھی منتفی ہوں گے. تو جب اجزائے خارجیہ اجزائے ذہنیہ سب منتفی ہو گئے تو اجزائے حقیقیہ بھی محال اور باطل ہو گئے, منتفی ہو گئے. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ لا یحدوں میں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اجزائے حقیقیہ نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ دو دلیلیں ہیں ملا حسن کی جو انہوں نے اجزائے خارجیہ کے بطلان پر ڈائریکٹ پیش کی ہے, اور ان سے انڈائریکٹ اجزائے حقیقیہ کا بطلان ہو رہا ہے, اور اجزائے حقیقیہ کا جیسے ہی بطلان ہوگا ویسے ہی لا یحدو ثابت ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ چلو بس کرو, آج اتنا کر.